نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میمونہ حسن۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کا رمضان بھی اچھا گزرا ہوگا۔ تو چلیے آج ہم اپنا پارہ نمبر 6 سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم قرآن کے حقوق کے بارے میں جان رہے تھے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ قرآن پر عمل کرنے والوں کا کیا اجر ہے۔ قرآن مجید کا ایک حق اس پر عمل کرنا ہے کیونکہ یہ کتاب قابل عمل ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، ایمان کے لحاظ سے سب سے زیادہ تعجب انگیز مخلوق کون سی ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ فرشتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے ایمان کیوں نہ لائیں؟ انہوں نے کہا، پھر انبیاء ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کی طرف تو وحی کی جاتی ہے، وہ ایمان کیوں نہ لائیں؟ انہوں نے کہا، پھر صحابہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ تو انبیاء کے ساتھ ہوتے ہیں، انہیں ایمان قبول کرنے میں کیا دقت ہے؟ دراصل ایمان کے لحاظ سے سب سے زیادہ تعجب انگیز لوگ وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے، وحی الہی کو کتاب کی شکل میں پائیں گے اور وہ اس پر ایمان لائیں گے، اور وہ یہ جانیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کی پیروی کریں گے، یعنی اس کے مطابق عمل کریں گے۔ ان لوگوں کا ایمان بہت حیرت انگیز ہے۔ اس طرح قرآن پر عمل اعلیٰ ترین اعمال میں سے ہے اور انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اہل القرآن سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن کے عالم ہوں، یعنی قرآن جانتے ہوں اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کرنے والے ہوں، خواہ انہیں قرآن زبانی نہ بھی یاد ہو۔ اس طرح قرآن سے اپنے اخلاق کو سنوارنا چاہیے۔ حضرت عائشہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو قرآن ہی ہے، اور آپ کے اخلاق کی گواہی اللہ تعالیٰ نے بھی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند ترین اخلاق پر قائم ہیں۔ اور اگر قرآن پڑھنے کے بعد بھی عمل نہ بدلا تو اس کی سزا بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات میں نے خواب دیکھا، دو آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا اور وہ مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے اور پھر عالم بالا کی طرف۔ وہاں ہم ایک ایسے شخص کے پاس آئے جو سرین کے بل لیٹا ہوا تھا۔ دوسرا شخص ایک بڑا سا پتھر اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اس پتھر سے وہ لیٹے ہوئے شخص کا سر کچل دیتا، اور پھر جب وہ پتھر مارتا تو پتھر سر پر لگ کر دور چلا جاتا۔ وہ اسے جا کر پھر اٹھا لاتا، پھر وہ واپس آتا اور سر تب تک دوبارہ درست ہو جاتا، اور پھر وہ اسی طرح دوبارہ اسے پتھر مارتا۔ مسلسل یہی ہو رہا تھا۔ فرشتے نے بتایا کہ جس شخص کا سر کچلا جا رہا تھا وہ ایک ایسا انسان تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا، مگر وہ راتوں کو پڑا سوتا رہتا اور دن میں اس پر عمل نہ کرتا، یعنی فجر اور عشاء کی نماز میں غفلت برتتا۔ اس کے ساتھ قیامت تک ایسا ہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ استغفر اللہ۔ اس لیے جو قرآن کا علم حاصل کرے وہ نمازوں کی حفاظت بھی ضرور کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج پر کچھ لوگوں کے ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جاتے، وہ کتاب اللہ کو پڑھتے، لوگوں کو بتاتے، مگر خود عمل نہ کرتے۔ اللہم انا نعوذ بک من النار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کرنے والا بنا دے اور قرآن کے عمل پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ چلیے چھٹا پارہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اپنے قرآن پاک کھول لیجئے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے متعلق علانیہ بری بات کرے، الا یہ کہ اس پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ انسان کے سامنے بعض اوقات دوسروں کی برائیاں آ جاتی ہیں، یا پھر اگر کسی نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہو اور وہ اس وقت کہہ بھی دے کہ میں نے معاف کر دیا، لیکن کبھی کبھار اسے ان باتوں کا خیال پھر آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بار بار ان باتوں کو یاد کرنے کی بجائے اپنے لیے اور اس انسان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ انسان دوسرے انسان کی پردہ پوشی کرے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے
معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو قیامت کے دن اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ تو سب سے اچھا وہ ہے جو دوسروں کا بہتر حق ادا کرے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو بھی معاف کریں۔ اگر تم کوئی بھلائی علانیہ کرو یا خفیہ کرو یا کسی کا قصور معاف کر دو تو اللہ خود بھی معاف کرنے والا ہے اور ہر بات پر قادر ہے۔ کسی کو معاف کریں تو نیت یہ نہ ہو کہ میری کوئی تعریف کرے یہ کتنا اچھا ہے، کہ میں نے اس کے ساتھ اتنا ظلم کیا، اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، لیکن اس نے پھر بھی مجھے معاف کر دیا۔ تو نیت یہ ہو کہ اللہ کی رضا مطلوب ہے، اپنی نیت درست رکھیں، اور اگر کسی کو معاف کریں ہیں تو اللہ کی رضا رکھیں اور یہ بھی سوچیں کہ اگر میں اس کو معاف کروں گا تو اللہ مجھے معاف کرے گا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم فلاں رسول پر تو ایمان لاتے ہیں اور فلاں کا انکار کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک تیسری راہ اختیار کرے، تو ایسے ہی لوگ پکے کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور اس میں کسی میں تفریق نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو اللہ ان کے اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جیسے یہود حضرت موسیٰ کو تو مانتے مگر حضرت عیسیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو تو مانتے ہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اصل ایمان والا تو وہ ہے جو سارے رسولوں پر ایمان لاتا ہے، کسی میں تفریق نہیں کرتا، کیونکہ سب کے سب میری طرف سے آئے ہیں۔ اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ آسمان سے ان پر کوئی کتاب اتار لائیں۔ ایسے لوگوں نے تو حضرت موسیٰ سے اس سے بھی بڑی بات کا مطالبہ کیا تھا۔ وہ کہنے لگے ہمیں اللہ کو ہمارے سامنے ظاہر دکھلا دو۔ ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو بجلی نے آ لیا، پھر انہوں نے واضح دلائل آ جانے کے بعد بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، پھر ہم نے یہ قصور بھی معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ کو صریح غلبہ عطا کیا۔ ہم نے ان یہود سے قرار لینے کے بعد ان کے سروں پر طور پہاڑ کو بلند کیا اور کہا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، نیز یہ بھی حکم دیا کہ ہفتے کے بارے میں زیادتی نہ کرنا، اور ان باتوں پر ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ پھر چونکہ ان لوگوں نے اپنا عہد توڑ دیا اور اللہ کی آیات کا انکار کیا اور انبیاء کو ناحق قتل کیا اور کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی، لہٰذا سوائے چند آدمیوں کے یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ دلوں پر مہر لگ جانا، حق بات کی توفیق چھن جانا، یہ اللہ کا ظلم نہیں بلکہ بندے جب بار بار اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں تب ان سے اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے اور دل بے حس ہو جاتا ہے، پھر کوئی ڈراوا اثر نہیں کرتا، دلوں میں ایمان اور نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے۔ اس لیے گناہ پر اصرار نہیں کرنا چاہیے بلکہ فوراً توبہ استغفار کرنی چاہیے، نیز اس لیے کہ انہوں نے حق کا انکار کیا اور مریم پر بہت بڑا بہتان لگا دیا۔ نیز یہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر ڈالا ہے، حالانکہ انہوں نے اسے قتل نہ کیا اور نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ یہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ ہو گیا، جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ کسی دوسرے شخص کو جس نے انہیں قتل کرنے کی سارا پلاننگ بنائی تھی، منصوبہ بنایا تھا، اس کو حضرت عیسیٰ کی شکل کا بنا دیا۔ یہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ ہو گیا۔ بلا شبہ جن لوگوں نے اس معاملے میں اختلاف کیا وہ خود بھی شک میں مبتلا ہیں، انہیں حقیقت کا کچھ علم نہیں، محض یہ ظن کے پیچھے لگے ہیں، اور یقیناً وہ انہیں قتل نہیں کر سکے تھے بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور اللہ زور آور و حکمت والا ہے۔ اور تم اہل کتاب ابن مریم کی موت سے پہلے ضرور اس پر ایمان لائیں گے اور قیامت کے دن وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ تمام اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے یا اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ضرور ایمان لے کے آئیں گے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر مار ڈالیں گے، جزیہ اٹھائیں گے۔ اس زمانے میں مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا، اور ایک سجدہ ان کے قریب دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ یہودیوں کے سے ظلم کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو اللہ کے راہ سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاک چیزیں حرام کر دیں۔ یہ ان کے گناہوں کی سزا تھی کہ ان سے نعمتیں چھین لی گئیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھی، وہ اس لیے کہ وہ سود کھاتے، حالانکہ اللہ نے انہیں منع کیا تھا۔ نیز وہ لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھا جاتے، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے جو علم میں پختہ اور ایماندار ہیں اور اس وحی پر بھی مان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھی، وہ نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ یوم قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ہم بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے نوح اور ان کے بعد والے انبیاء کی طرف کی تھی۔ نیز ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد، اور عیسیٰ اور ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی کی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حارث ابن ہشام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا، کبھی تو ایسی آتی ہے جیسے گھنٹے کی جھنکار، اور یہ وحی مجھ پر بہت سخت گراں ہوتی ہے۔ پھر جب فرشتے کی کہی ہوئی بات مجھے یاد ہو جاتی ہے تو یہ موقوف ہو جاتی ہے، اور کبھی فرشتہ مرد کی صورت میں میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے بات کرتا ہے تو میں اس کی کہی ہوئی بات کو یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا جب سخت سردی کے دن آپ پر وحی اترتی اور پھر جب موقوف ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ نکلتا۔ کچھ رسول تو ایسے ہیں جن کا حال اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے، اور کچھ ایسے ہیں جن کا حال آپ سے بیان نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے بول کر کلام کیا تھا۔ یہ سب رسول لوگوں کو خوشخبری سنانے والے، ڈرانے والے تھے، تاکہ ان رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے، اور اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ بلکہ اللہ تو یہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اپنے علم کی بنا پر اتارا ہے، اور فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں، اگرچہ اللہ کی گواہی بہت ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے اس نازل کردہ وحی کا انکار کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا، یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور تک نکل گئے۔ بلا شبہ جو لوگ کافر ہوئے اور ظلم کرتے رہے، اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، اور نہ ہی انہیں جہنم کی راہ کے سوا کوئی دوسرا راہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے رسول دین حق لے کر آ چکا ہے، لہٰذا تمہارے لیے یہ بہتر یہی ہے کہ تم ایمان لے آؤ، اور اگر کفر کرو گے تو یاد رکھو جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس لیے اللہ کا حق پہچانو۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو، اور اللہ کی نسبت وہی بات کہو جو حق ہو۔ غلو کہتے ہیں افراط و تفرید کو، یعنی حد سے بڑھ جانا یا بہت ہی کم حق دینا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برسر ممبر یہ فرماتے سنا کہ میری تعریف میں ایسا مبالغہ نہ کرو جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کہا، بلکہ یوں کہو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین میں غلو کرنے سے بچو، تم سے پہلے لوگوں کو دین میں غلو نہیں ہلاک کیا۔ اور غلو میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اپنے پیروں اور بزرگوں کی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے زیادہ اہمیت دی جائے، ان کی بات کو زیادہ مانا جائے۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم صرف اللہ کے رسول، اس کا کلمہ تھے جسے اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور ان کی طرف ایک روح تھے، سو تم اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور نہ کہو کہ خدا تین ہے، اس بات سے باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ صرف اللہ اکیلا ہی الہ ہے، وہ اس بات سے پاک ہے کہ کوئی اس کی اولاد ہو۔ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور وہ اللہ اکیلا ہی کائنات کا نظام چلانے کے لیے کافی ہے۔
کہ انسانوں کو تو نسل بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو ایسی کوئی ضرورت نہیں۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ مسیح اس بات میں آر نہیں سمجھتا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو کر رہے، اور نہ ہی مقرب فرشتے آر سمجھتے ہیں، اور جو شخص اس کی بندگی میں آر سمجھے یعنی عبادت نہ کرے اور تکبر کرے تو اللہ اس سب کو عنقریب اپنے ہاں اکٹھا کرے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے پورے پورے اجر دے گا اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کرے گا۔ مگر جن لوگوں نے اللہ کی بندگی کو آر سمجھا، اللہ کا حق ادا نہ کیا اور اکڑے رہے تو انہیں وہ المناک عذاب دے گا، اور اپنے لیے اللہ کے سوا کسی کو وہ حامی و ناصر نہ پائیں گے۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی، اور ہم نے تمہاری طرف صاف راہ دکھانے والا نور قرآن کریم نازل کیا ہے۔ اب جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہے انہیں اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل میں شامل کر لے گا اور اپنی طرف آنے کی سیدھی راہ دکھا دے گا۔ اللہ کا فضل پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہر حال میں اور سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والا ہو، اور جس سے اس طرح وہ اللہ کی رحمت کا دروازہ اللہ اس کے لیے کھول دے گا، وہ اللہ کی رحمت کو پالے گا اور ہدایت کے راستے پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ لوگ آپ سے کلالہ کے متعلق فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ اللہ یہ فتویٰ دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص لا ولد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہی ہو تو اسے ترکہ کا نصف ملے گا، اور اگر کلالہ عورت ہو تو اس کا بھائی اس کا وارث ہوگا، اور اگر بہنیں دو ہوں تو ان کو ترکہ کا 2/3 ملے گا۔ اگر کئی بہن بھائی یعنی مرد اور عورتیں ملے جلے ہوں تو مرد کو 2 عورتوں کا برابر حصہ ملے گا۔ اللہ تمہارے لیے یہ وضاحت کرتا ہے کہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ سورہ المائدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے معاہدات کو پورا کیا کرو۔ پورے قرآن میں 88 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا، ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا، اور سورہ المائدہ میں 16 دفعہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور وہ دیندار نہیں جس میں عہد کا پاس نہیں۔ اس لیے کہا گیا، اے ایمان والو اپنے معاہدات کو پورا کرو۔ تمہارے لیے مویشی قسم کے چرنے والے جانور حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں بتائے جا چکے، البتہ حالت احرام میں ان کا شکار حلال نہیں۔ بلا شبہ اللہ وہی حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر کچلی والے درندے اور پنجوں سے کھانے والے پرندے کھانے سے منع فرمایا۔ اسی طرح آپ سب نے پالتو گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ اے ایمان والو اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو۔ شاعر کا مطلب ہوتا ہے ٹریڈ مارک یعنی نشانی۔ گویا مسلمانوں میں نماز، اذان، مسجد، صفا مروہ، ارکان حج وغیرہ یہ سب شاعر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینے کی، نہ قربانی اور نہ پٹے والے جانوروں کی، یعنی وہ جانور جو نشانی لگے ہوئے ہوں اور حرم کی طرف جائیں، اور نہ ان لوگوں کو تنگ کرو جو اپنے رب کی رضا اور اس کے فضل کی تلاش میں بیت اللہ کے حج کے قصد سے جا رہے ہوں، اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو۔ اور دیکھو، اگر کسی قوم نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا ہو تو اس کی دشمنی تمہیں ناروا زیادتی پر مشتعل نہ کرے، نیز نیکی اور خدا ترسی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، اور سرکشی کے کاموں میں تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ نیکی کے کام کون سے ہیں؟ صدقہ کرنا، کسی حاجت مند کی ضرورت پوری کرنا، اچھی باتوں کا حکم دینا، بری باتوں سے روکنا۔ تو ان سب چیزوں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو اور صبر کرو اور حد سے نہ بڑھو۔ تم پر یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں، مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے مشہور کر دی جائے، نیز وہ جانور جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر بلندی سے گر کر یا سینگ کی ضرب سے مر گیا ہو، اور جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، الا یہ کہ تم اسے ذبح کر لو، نیز آستانے کا ذبیحہ اور فال کے تیروں سے قسمت معلوم کرنا، یہ سب حرام اور گناہ کے کام ہیں۔
آج کافر تمہارے دین سے بالکل مایوس ہو چکے، لہٰذا ان سے مت ڈرو۔ مشرکین نے اپنے اپنے بتوں کے قریب ایسے پتھر رکھے تھے جن پر ان کے نام کی وہ قربانی کرتے، یا کوئی بھی ایسا مقام جن کے بارے میں عوام میں مشہور ہو کہ وہاں قربانی کرنے سے فلاں تکلیف دور ہو جاتی ہے یا فلاں فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس جگہ کو ذبیحہ کہا جاتا ہے اور اس جگہ کا ذبیحہ حرام ہے۔ وہاں ذبح کرنا بھی حرام ہے، بلکہ شرک تک پہنچتا ہے انسان، اور اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، تمہارے لیے بحیثیت دین اسلام کو پسند کر لیا۔ پھر اگر کوئی شخص بھوک کے مارے مجبور ہو جائے، بشرط یہ کہ وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، تو اللہ یقیناً بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کہ دین کے معاملے میں بندوں سے نہ ڈرو، صرف اللہ سے ڈرو، کیونکہ عمل وہی قابل قبول ہوگا جو صرف اللہ کی خاطر کیا ہوگا۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے، آپ کہیے کہ تمام پاکیزہ چیزیں، اور ان شکاری جانوروں کا شکار بھی جنہیں تم نے سدایا ہو، جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ لہٰذا جو شکار وہ تمہارے لیے روکے رکھے ہیں وہ کھا لو، اور ان پر اللہ کا نام لے لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی۔ اب دیکھیے کہ اگر جانور سیکھ سکتا ہے، ہم انسان اسے سدھا کر سکھا سکتے ہیں، تو پھر انسان جسے اللہ نے علم اور عقل سے اور شعور سے نوازا ہے وہ کیوں نہیں کچھ سیکھ سکتا؟ علم تو ہر حال میں فائدہ دیتا ہے۔ اس طرح شکاری جانور کے علاوہ شکار کے حلال ہونے کے لیے 2 شرطیں اللہ نے مقرر کی، ایک یہ کہ جانور کو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا جائے، اور دوسرا یہ کہ شکاری جانور نے وہ شکار خود نہ کھایا ہو، پھر انسان وہ شکار کھا سکتا ہے۔ آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی جاتی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے، نیز مومن عفیفہ عورتیں بھی اور ان لوگوں کی عفیفہ عورتیں بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرط یہ کہ اس سے تمہاری غرض مہر ادا کر کے انہیں نکاح میں لانا ہو، محض شہوت رانی اور خفیہ آشنائیاں نہ ہوں، اور جس نے ایمان کی بجائے کفر اختیار کیا، اس کا وہ عمل برباد ہو گیا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ اے ایمان والو، جب نماز ادا کرنے کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھو لو۔ اب دیکھیں، پہلے کھانے میں طہارت کی بات کی گئی کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، پھر تعلقات میں طہارت کے مومنہ اور پاکیزہ عورتوں سے نکاح کرو، اب عبادات میں طہارت کی بات کی گئی۔ کیا ایمان والو، جب نماز ادا کرنے کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھو لو، اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں ٹہنوں تک دھو لیا کرو، اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر طہارت حاصل کرو۔ ہاں، اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تمہیں پانی نہ مل رہا ہو، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، پھر اس سے اپنے چہروں ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اللہ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ یہاں پر وضو کا پورا طریقہ بتا دیا گیا۔ پورے سر کا مسح کیا جائے۔ حضرت سعید بن زید کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں ہوا، اس لیے وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجئے، پوری نہیں، صرف اتنا ہی، بسم اللہ۔ پھر چہرے کو دھونے میں منہ کی کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا بھی شامل ہے، اور یہ احادیث سے ثابت ہے۔ اس طرح مرد داڑھی کا حلال بھی کریں، پورے سر کا مسح کریں۔ گردن کا مسح سنت سے ثابت نہیں، سر کے ساتھ کانوں کا مسح کیا جائے۔ اگر سر پر عمامہ، ٹوپی وغیرہ پہنی ہوئی ہے تو اس کے اوپر ہی مسح کیا جا سکتا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ آپ نے 3 دن رات مسافر کے لیے اور دن رات مقیم کے لیے موزوں کے مسح کی مدت مقرر کی۔ اسی طرح وضو میں کسی بھی عضو کو 3 دفعہ سے زیادہ دھونا منع ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں، ایک شخص نے وضو کیا اور اپنے قدم پر ناخن بھر جگہ خشک چھوڑ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، واپس جاؤ اور اچھی طرح وضو کرو۔ چنانچہ وہ شخص واپس ہوا، پھر وضو کر کے اس نے نماز ادا کی۔ اور اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جس نے تم پر کیا، اور اس پختہ عہد کو بھی یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا، جبکہ تم نے سمعنا و اطعنا
یعنی ہم نے سن لیا اور اطاعت قبول کی، یہ کہا تھا، اور اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ اللہ دلوں کی باتیں بھی خوب جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی خاطر قائم رہنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مشتعل نہ کر دے کہ تم عدل کو چھوڑ دو، عدل کیا کرو، یہی بات تقوی کے قریب تر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ عدل و انصاف کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے اور اللہ کے دائیں ہاتھ کی طرف ہوں گے، اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ یہ مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ایسے ہی لوگ اہل جہنم ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ کا وہ احسان بھی یاد کرو جس نے تم پر کیا جب مخالف قوم نے تم پر دست درازی کا ارادہ کیا تھا تو اللہ نے اس کے ہاتھوں کو تم پر اٹھنے سے روک دیا تھا، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی پختہ عہد لیا تھا اور ان پر 12 سردار مقرر کیے، اور فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز کو قائم رکھا، زکوٰۃ ادا کرتے رہے اور میرے رسولوں پر ایمان لا کر ان کی مدد کرتے رہے اور اللہ کے بندوں کو قرض حسنہ دیتے رہے، تو میں یقیناً تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا اور ایسے باغات میں تمہیں داخل کروں گا جن میں نہریں جاری ہیں۔ پھر اس کے بعد بھی اگر تم میں سے کسی نے کفر کیا تو وہ صراط مستقیم سے بھٹک گیا۔ بنی اسرائیل چونکہ 12 قبیلے تھے، چنانچہ حضرت موسیٰ نے ان پر 12 نقیب مقرر کیے جو کہ اپنے اپنے قبیلے کے محافظ یا ذمہ دار تھے، ان کی تربیت کریں اور ان کے عہدوں پر قائم رہنے کی ترغیب دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے انعامات ان کے لیے رکھے جو عہدوں پر قائم رہتے ہیں، اپنے عہدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ پھر چونکہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا، لہٰذا ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اب یہ حال ہے کہ کتاب اللہ کے کلمات کو ان کے موقع محل سے وہ بدل ڈالتے ہیں، اور جو ہدایات انہیں دی گئی تھیں ان کا اکثر حصہ وہ بھول چکے ہیں، اور ماں سوائے چند آدمیوں کے آپ کو آئے دن ان کی خیانتوں کا پتہ چلتا رہتا ہے، لہٰذا آپ انہیں معاف کیجیے، ان سے درگزر کیجیے، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کہ انسان گناہوں کی وجہ سے اپنے علم کا ایک حصہ بھول جاتا ہے۔ اسی طرح جب کسی قوم پر زوال آتا ہے تو بے حس ہو جاتی ہے وہ قوم، نہ وہ برائی سے باز آتی ہے، نہ خود رکتی ہے، نہ دوسروں کو روکتی ہے، اور وہ اللہ کے کلام سے کھیلتی ہے۔ اسی طرح ہم نے لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، انہیں بھی وہ ہدایات دی گئی تھیں جن کا اکثر حصہ انہوں نے بھلا دیا، جس کے نتیجے میں ہم نے ان کے درمیان یوم قیامت تک دشمنی اور کینے کا بیج بو دیا، اور عنقریب اللہ انہیں وہ سب کچھ بتا دے گا جو وہ کرتے رہے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا، وہ تمہاری ان بہت سی باتوں کی وضاحت کر دیتا ہے جو تم کتاب سے چھپاتے ہو، اور بہت سی باتوں کو چھوڑ بھی دیتا ہے۔ اب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور ایسے واضح کتاب آ چکی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا کی اتباع کرتے ہیں، اور انہیں اپنے اذن سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے جو بھی نور حاصل کرنا چاہے، قرآن کا نور، ہدایت کا نور، تو اسے چاہیے کہ دین کا علم سیکھے اور سکھائے۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ آپ ان سے پوچھئے کہ کسی کی کیا مجال کہ اللہ کو اس کے ارادے سے روکے؟ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم، اس کی والدہ اور جو کچھ زمین میں ہے ان سب کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے، وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اس کے چہیتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے کہ پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ بلکہ تم ویسے ہی انسان ہو جیسے دوسری خلقت، وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور اس کی طرف سب کو جانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا اس کا نسب اسے آگے نہ کر سکے گا۔ کہ کوئی بھی فرقہ یہ نہ سوچے کہ میں جنتی ہوں یا دوسرا جہنمی ہے، بلکہ ہر انسان اپنے عمل کی وجہ سے
آگ میں یا جنت میں جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عباس بن عبد المطلب، میں تیرے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ اے صفیہ رسول اللہ کی پھوپھی، میں آپ کے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مال میں سے تم جو چاہو مجھ سے دنیا میں ہی طلب کر لو، میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ پھر ہم لوگ کس طرح کی غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی بنا پر ہی ہمیں بخش دیا جائے گا، ہم جنت میں جائیں گے، بلکہ ایسا نہیں، اپنے عملوں کی وجہ سے ہم جنت یا جہنم میں جائیں گے۔ اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول اس وقت آیا اور احکام بیان کر رہا ہے جب رسولوں کی آمد ختم ہو چکی تھی، لہٰذا تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہ تھا۔ اب تمہارے پاس بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، جبکہ اس نے تم میں کئی نبی پیدا کیے اور کئی بادشاہ بنائے، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو اقوام عالم میں سے کسی کو نہ دیا تھا۔ اے میری قوم، اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھی ہے، اور پیچھے نہ ہٹو ورنہ نقصان اٹھا کر لوٹو گے۔ وہ کہنے لگے، موسیٰ، وہاں تو بڑے زوراور لوگ رہتے ہیں، جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے۔ ہاں، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم داخل ہونے کو تیار ہیں۔ اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے، ان میں سے دو آدمیوں نے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا، انہوں نے کہا کہ ان کے مقابلے کے لیے دروازے میں داخل ہو جاؤ، پھر جب تم اس میں داخل ہوگے تو پھر تم ہی غالب رہو گے، اور تم ایمان لاتے ہو تو اللہ ہی پر توکل کرو۔ وہ کہنے لگے، موسیٰ، جب تک وہ جبار لوگ وہاں موجود ہیں ہم تو کبھی بھی داخل نہ ہوں گے، لہٰذا تم اور تمہارا رب جاؤ اور ان سے جنگ کرو، ہم تو یہی بیٹھے ہیں۔ اتنی زیادہ گستاخی اور بدتمیزی انہوں نے کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یوم بدر آپ نے انصار سے ان کی رائے پوچھی تو مقداد بن اسود نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کو وہ جواب دیں جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو دیا تھا کہ تم اور تمہارا رب ہی جا کر ان سے لڑو؟ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ آپ جہاں چلیں ہم آپ کے ساتھ جان دینے کو حاضر ہیں۔ اس وقت آپ کے سب فکر دور ہو گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے بہت زیادہ ستایا اور ان کی بہت زیادہ نافرمانی اور گستاخی کی۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، بلا شبہ میرا اختیار تو صرف اپنے آپ پر اپنے بھائی پر ہے، لہٰذا ہمارے اور نافرمان لوگوں کے درمیان تفریق کر دے۔ اللہ نے فرمایا، اب وہ زمین پر 40 سال کے لیے یہ زمین ان پر حرام کر دی جاتی ہے، اتنی مدت یہ لوگ زمین میں مارے مارے پھریں گے، لہٰذا ایسے نافرمان لوگوں کی حالت پر غم نہ کرنا۔ فلسطین کی فتح و نصرت کا جو وعدہ اللہ نے ان سے کیا تھا، ان کی بدتمیزی، بزدلی اور گستاخی اور رسول کی نافرمانی کی وجہ سے 40 سال تک اللہ نے وہ مؤخر کر دیا۔ چنانچہ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ ایسے فاسقوں کے سلسلے میں کچھ غم نہ کریں۔ وہ زمین، اسے میدان تیہ بھی کہتے ہیں، جس میں یہ 40 سال مارے مارے پھرتے رہے، غلامانہ ذہنیت رکھنے والی بزدل نسل یہیں مر کھپ گئی، نئی نسل جوان ہوئی، وہ جنگلات کی سختی برداشت کرنے کی وجہ سے جہاد کے قابل ہوئے۔ پھر اسی میدان میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی خوراک کے لیے من و سلوہ نازل کیا، بادل کا سایہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے 12 چشمے جاری کیے، اور آگے جو ان کا بنی اسرائیل سے جو قربانی لی جانی تھی، ان کا ایک واقعہ جو حابیل اور قابیل کا تھا، اگلی آیات میں وہ بیان کیا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ہم وہ کریں گے۔ آج یہیں تک اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے، اور رمضان میں ڈھیر ساری دعائیں کیجیے اللہ تعالیٰ سے اپنی اور سب کی بخشش کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔